نے کوئی کپڑے پہنے کسی جگہ پہ آپ نے دن میں 1 سے 2 منٹ یہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں جمپنگ ایکسرسائز. آپ نے بالکل اپنی ٹانگیں سیدھی رکھنی ہے, اس پوزیشن میں جمپ کرنا ہے. اب اس جمپ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو سارے جوڑ ہیں اس کے اوپر اللہ پاک نے مکینو ریسیپٹر رکھے ہوئے ہیں. جوڑ کے اوپر اللہ پاک نے سگنلز کے لیے کچھ سینسرز رکھے ہوئے ہیں. اس جمپنگ ایکٹیویٹی سے وہ سینسر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمارے جوڑوں کو خوراک ملتی ہے اور وہ ہیلدی رہتے ہیں. اب وہ لوگ جنہیں دردیں نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں دردیں نہ ہوں وہ یہ روزانہ کریں, لیکن وہ لوگ جن کو آلریڈی دردیں ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. ان کو یہ والی ایکٹیویٹی کرنے کا ان کا حل یہ ہے کہ وہ جمپ نہ کریں, صرف اور صرف ہیل ڈراپ کریں. مطلب پنجے کے بال لائیں اور ایسے نیچے گر جائیں, جسم بالکل ڈھیلا ڈالا, پنجے کے بال لائیں ایسے نیچے گر جائیں اور ٹانگیں بالکل سیدھی رکھیں گے. اس میں جمپ اب یہ جمپ نہیں کر رہے, اب یہ جمپ نہیں ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں جنہیں دردیں ہیں, گھٹنے میں درد ہے, کمر میں درد ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے پاؤں اٹھانے ہیں, اوکے, پاؤں زمین پہ مارنے ہیں, پھر کھڑے ہونا. اچھا, اس سے پھر وہی میکینزم ایکٹیویٹ ہو رہا ہے کہ جوائنٹ کے مکینو ریسیپٹر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, سینسرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس ہڈی کو بنانے کے لیے اوسٹیوبلاسٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح پش اپ کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں عام زبان میں ڈنڈ لگانا, پش اپ کی پوزیشن میں آپ نے آنا, لیکن آنا اس طرح کہ اس سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے, آگے کی طرف بینڈ ہوں گے, تھوڑا سا پش کیا پھر واپس پش کیا, یعنی کہ دیوار کے ساتھ فاصلہ رکھنا ہے. پیر کا بھی آپ کا فاصلہ ہے اور آپ نے پاؤں جو ہے بالکل سیدھے رکھے ہیں. ہاں, پاؤں بالکل سیدھے, ٹانگیں بالکل سیدھی, کمر بالکل سیدھی, لیکن بازو سے ایسے دھکا دے کے پھر واپس آنا ہے. کئی جگہوں پہ گئی تو لوگ آ کے مجھ سے بلکہ ان کا پرسنلی نمبر بھی مانگے تھے. کوئی بزرگ کافی ایسے تکلیف میں تھے پیشنٹس جو مجھے خاص ریکویسٹ کر رہے تھے. میں نے ان کے نمبر اپنی ٹیم سے لے کے خاص دیے بھی. میں نے کہا کہ ان سے بات کرا دیجیے گا اور ڈاکٹر سلمان کو بولیے گا کہ پیسے نہیں لینے کوئی. تو مجھے ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیسوں کی دکان نہیں چمکا رہے تھے, اس لیے میں نے یہ میسج بھی کروایا. میں نے کہا ان سے پیسے کوئی نہ لے, جبکہ وہ صاحب حیثیت تھے. مگر صاحب حیثیت یا پیسے یا نہ ہونا یہ فرق نہیں ہوتا. کبھی کسی کی مدد کر دینا, کسی کے لیے اچھا راستہ کھول دینا, کسی کو آرام دینا, سکون دینا, کسی کی تکلیف میں اس کو ایک تھوڑا سا پیس آف مائنڈ دینا, یہ بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو ترجیح دیتی ہوں اور ہمارے پلیٹ فارم کے لیے وہ سارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے ناظرین وہ ہے آرتھرائٹس. جوڑوں میں جو درد آپ کو ہو جاتا ہے, یہ جو گٹے گڈے رہ جاتے ہیں عورتوں سے موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ چلا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا. زیادہ ایشوز ویسے مرد بہت کام کرتا ہے, باہر دوڑتا بھاگتا ہے, اس میں ہونے چاہیے, مگر ہمارے پاکستان میں دیکھنے میں عورتوں میں زیادہ یہ بیماری جو ہے دیکھی جاتی ہے. اس وجہ سے بھی کیونکہ بچے پیدا کرتی ہیں, گھر کے کام کرتی ہیں, گھر کے کام کاج میں جب ان کا اٹھک بیٹھک جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نیچے زمین سے اٹھانی ہے یا تپڑی دینی ہے تو پھر ڈائریکٹ جو ہے پورا بیٹھ کے کوئی کام کریں, اٹھائے, نہ کہ وہ کھڑے کھڑے جھکنا, ایسی پوزیشن, کھڑے کھڑے بچوں کو گود اٹھانا. یہ نہیں کہ پہلے پورا بیٹھیں پھر بچوں کو گود اٹھائیں پھر اٹھیں. بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس میں یہ ایکسرسائز جو روزمرہ کی ہے ہمیں کہ اس طریقے سے ہم اپنے کام کرنے چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آج اس پہ بات کریں گے کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہے. یہ تو میں ایک آپ سے بات کر رہی ہوں ایک وجوہات, بٹ یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ڈاکٹر سلمان کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سلمان بتائیے جوڑوں کا درد ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں ہمارے جوڑوں کو اللہ پاک نے بنایا اس طرح کا ہے کہ اس کو خوراک صرف اور صرف تب ملے گی جب موومنٹ ہوگی. آپ اپنے ہاتھ کو نہیں ہلائیں گے, اس کے جوڑوں کو خوراک نہیں ملے گی. خوراک نہیں ملے گی, کمزور ہوں گے, ڈی جنریشن ہوگی, دردیں ہوں گی. ماڈرن لائف سٹائل کے اندر ہماری فزیکل ایگزرشن ہے ہی نہیں, ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. لگاتار بیٹھنا, 10-12 گھنٹے لگاتار بیٹھنا, ہماری جسم کو اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں ہے اتنا بیٹھنے کے لیے. ہمیں تو بنایا موومنٹ کرنے کے لیے, حرکت کے لیے. ہر جوڑ کو موومنٹ سے خوراک ملتی ہے. تو یہاں تو اگر ہلکی آنچ پہ کچھ ہو جائے, چوٹ لگ جائے یا تھک جائے تو بس یہ کہتے ہیں آرام چاہیے, باڈی کو آرام دو, باڈی کو ریسٹ دو. تو یہ جو ریسٹ ہے اسی چکر میں تو بیٹھے رہتے ہیں. ایسے کہیں نہ کہیں ہم نے تھکاوٹ ہونے کو اور درد ہونے کو, کمزوری ہونے کو آپس میں ملا دیا ہوا ہے. تھکاوٹ ایک اور چیز ہے, ڈی جنریٹو پروسیس ایک اور چیز ہے. سر جو ایک بندہ آفس میں بیٹھ کے جاب کر کے آتا ہے جو کہ 6 سے 8 گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی کوئی شفٹ, وہ لگا کر بیٹھ کے ایک سٹنگ پلیس میں لیپ ٹاپ پہ یا کھاتا بوٹی میں کام کرے گا. اس کے بعد وہ گھر آئے گا, وہ یہ شو کرے گا کہ میں نے اپنا ٹائم پورا کر لیا, میں بڑا تھکا ہوں, میں سونے جا رہا ہوں. اب وہ تو بیٹھا ہوا تھا 8 گھنٹے 6 گھنٹے اپنے آفس میں, اس نے تو ایسے وہ بھاگ دوڑ والا کام ہی کوئی نہیں کیا. تو پھر یہ بھی وجوہات بنتی ہیں. یہی تو مین وجہ ہے کہ ہم بیٹھتے بہت زیادہ ہیں, ایگزرشن نہیں ہے. جن لوگوں کا کام سکرین پہ کرنے والے ہیں یا گھریلو خواتین, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میں تو سارا دن چلتی پھرتی رہتی ہوں, کام کاج کرتی رہتی ہوں.
تو میری تو ورزش ہو گئی ہے. یہ ورزش نہیں ہے. آپ کو اسپیشل اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے اگر آپ جوڑوں کے دردوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم سارا دن چلتے پھرتے رہیں گے, ہمارے جسم کے اندر وہ ایکسرسائز والے ہارمونز اس طرح نہیں پیدا ہوتے. جب آپ اسپیشل 15 منٹ کی نیت کر کے کہ میں نے 15 منٹ واک کرنی ہے یا 15 منٹ کوئی بھی ایکسرسائز وہ ہم سکھائیں گے بھی, آپ نے وہ کرنی ہے, تو اس کے اندر جو آپ کے جسم کے اندر کیمیکل چینجز آتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو آپ کو کرتے ہیں. تو کوشش یہ رکھیں کہ بجائے کہ دردے میں مبتلا ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس ویٹنگ پہ جا کے ٹائم گزارنا ہے, اپنے اوپر ابھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیں سارے دن کے اندر, آدھا پونا گھنٹہ روزانہ کی ایکٹیویٹی کریں, چاہے آپ جتنے مرضی تھکے ہوئے ہیں, حرکت رکھیں. حرکت بہت ضروری ہے. اچھا ناظرین, زبردست ٹاپک کے اوپر آج بات کر رہے ہیں. یہ جو جوڑے گڈے گڈے رہ جاتے ہیں اور یہ بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کے علاج کے اوپر آج بات کر رہے ہیں. تو ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کس ایج سے شروع ہوتی ہیں ایشوز جو ہے موسٹلی؟ اب تو بچے بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں دردیں ہو رہی ہیں ٹانگوں میں, تھوڑا سا بھاگتے ہیں تو کہتے ہیں کمر میں درد ہو گئی. یہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں یہ والے مسئلے ہوتے تب تھے جب مریض کی عمر 50 سال سے اوپر جاتی تھی. اچھا. اب جب سے کووڈ گزرا ہے, اس سے پہلے ہماری ڈائٹ اور لائف سٹائل ویسے نہیں ٹھیک تھا. کووڈ نے ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا تھا کچھ دیر کے لیے, گھر کے اندر رہنا, انڈور رہنا, باہر نہیں جانا, گیدرنگز میں نہیں جانا. اس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہوگی لوگوں میں. لوگوں میں میل ملاپ کم ہو گیا, جمز کے اندر آلریڈی لوگ نہیں جاتے تھے اور جانا بند کر دیا, واک کے لیے آلریڈی نہیں جاتے تھے اور جانا بند کر دیا. انڈور ایکٹیویٹی ساری محدود ہوگی. بچے پہلے اسکول جا کے پڑھتے تھے, فزیکل ایجوکیشن کا لیکچر ہوتا تھا, اب وہ بھی ختم ہو گیا, ساری ایجوکیشن آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہے. اس کی وجہ سے ایج سے پہلے ڈیجنریٹیو پروسیس آپ کا ایکسلریٹ کر گیا, بڑھ گیا, اور یہ آپ کے لیے پھر یہ مسئلے سٹارٹ ہو گئے. اب اس کو ریورس کرنا بھی ویسے ہی آسان ہے. ایک ٹرم بولی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں موشن از لوشن. اگر ہم اپنے جوائنٹس کو موومنٹ میں رکھیں گے, اس کے اندر قدرتی طور پہ ہر جوڑ کے اندر اللہ پاک نے لبریکیشن رکھی ہوئی ہے. وہ موومنٹ ہوتی رہتی ہے, جوڑ کو خوراک ملتی رہتی ہے, وہ لوشن ملتا رہتا ہے. لیکن جب ہم کسی جوائنٹ کو روک دیں گے, موومنٹ ہی نہیں کریں گے, مطلب باتھ روم میں نیچے بیٹھ رہے ہیں آپ نے بند کر دیا, کلچر چینج ہو گیا, اب ہم ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سارے دن میں آپ سوچیں اگر ہم ویسٹرن ٹوائلٹ یعنی کہ کموڈ استعمال کر رہے ہیں, ہمارا گھٹنا پورا فولڈ ہوتا ہی نہیں ہے. جب ہمارا گھٹنا پورا فولڈ ہی نہیں ہوتا, اللہ پاک نے تو پورا فولڈ ہونے کے لیے بنایا, تو اس کو پھر خوراک نہیں ملتی, جس کی وجہ سے ڈیجنریٹیو پروسیس کا سٹارٹ ہوتا ہی آپ کا یہاں سے ہے کہ آپ کا گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا. ہماری عبادت ہے نماز میں تشہد میں بیٹھنا, پورا گھٹنا فولڈ کرنا. جیسے ہی ہلکا پھلکا گھٹنے میں مسئلہ آتا ہے, کمر میں مسئلہ آتا ہے, ڈاکٹر پہلی دفعہ آپ شروع میں منع کر دے گا کہ آپ نے نیچے نہیں بیٹھنا, سیڑھیاں نہیں چڑھنی, کرسی پہ زمین پہ نہیں بیٹھنا. یہ ساری پریکاشن پہلے ایڈ کر دیتے ہیں. لوگوں نے اپنی جان نماز بدل دی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جان نماز کے نیچے اتنا زیادہ ملٹی فارم لگانا ملٹی فارم آ گیا, چیئرز آ گئی ہیں نماز والی, چیئرز آ گئی ہیں نماز کی. یار تو پہلے مسجدوں میں نمازی زیادہ ہوتے تھے, کرسیاں کم, اب تو کرسیاں بہت زیادہ ہو گئی. پڑھتے تھے لوگ, نہ چٹائی چپتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا, دریوں پہ پڑھتے تھے. اب تو فوم والی جان نماز ہے, مطلب اس فوم والے میں آپ کیا بستر پہ کھڑے ہو کے آپ سے کوئی نماز پڑھی جائے گی. تو ہمیں واپس اپنے نیچرل میکینزم کی طرف آنا پڑے گا کہ نیچر نے ہمیں کس طرح ڈیزائن کیا, وہ ایکٹیویٹی کے لیے ڈیزائن کیا. وہ ایکسرسائزز کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ اگر آپ سٹارٹنگ کے اندر ابھی اپنی روٹین کے اندر جاری رکھیں, اگر آپ کی عمر 30 سال سے اوپر ہو رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیجنریشن نہ شروع ہو, آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں, کیلشیم کا مسئلہ, وائٹامن ڈی کا مسئلہ, اس چیزوں سے آپ کی جان چھوٹی رہے, ڈائٹ کو اچھی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایکسرسائزز کچھ ہم ایڈ کروائیں گے, وہ کرنا شروع کریں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آنا سلمان بھائی شروع کرتے ہیں, بتاتے ہیں چلیں یہ کچھ ایکسرسائزز جو گھر پہ بیٹھ کے میری بہنیں کر سکیں. اور اچھا, سب سے پہلے تو ہے کھڑے ہو کے ورزش کرنی ہے. اوکے, ہم کیا کریں گے, یہ ایکٹیویٹی اتنی آسان ہے, آپ نے کوئی کپڑے پہنے, کسی جگہ پہ آپ نے دن میں 1 سے 2 منٹ یہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں جمپنگ ایکسرسائز. آپ نے بالکل اپنی ٹانگیں سیدھی رکھنی ہے, اس پوزیشن میں جمپ کرنا ہے. اب اس جمپ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو سارے جوڑ ہیں اس کے اوپر اللہ پاک نے مکینو ریسیپٹر رکھے ہوئے ہیں. جوڑ کے اوپر اللہ پاک نے سگنلز کے لیے کچھ سینسرز رکھے ہوئے ہیں. اس جمپنگ ایکٹیویٹی سے وہ سینسر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمارے جوڑوں کو خوراک ملتی ہے اور وہ ہیلدی رہتے ہیں. اب وہ لوگ جنہیں دردیں نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں دردیں نہ ہوں, وہ یہ روزانہ کریں. لیکن وہ لوگ جن کو آلریڈی دردیں ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. ان کو یہ والی ایکٹیویٹی کرنے کا ان کا حل یہ ہے کہ وہ جمپ نہ کریں, صرف اور صرف ہیل ڈراپ کریں, مطلب پنجے کے بال لائیں اور ایسے نیچے گر جائیں, جسم بالکل ڈھیلا ڈالا, پنجے کے بال لائیں ایسے نیچے گر جائیں, اور ٹانگیں بالکل سیدھی رکھیں گے. اس میں جمپ, اب یہ جمپ نہیں کر رہے, اب یہ جمپ نہیں ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں جنہیں دردیں ہیں, گھٹنے میں درد ہے, کمر میں درد ہے, لیکن ہڈیاں بھی مضبوط رکھنی ہیں. فوراً ہی چھوڑ دینا ایسے. ہاں ایسے. اچھا, جب ایسے آپ نیچے آنا ہے تو جھٹکے سے آنا ہے. جھٹکے سے آنا, ہلکا سا جھٹکا لگے گا, لیکن یہ جھٹکا اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی درد جو موجودہ ہے وہ بڑھے نہ. اور ایڑیوں پہ کتنی دیر؟
اتنی دیر؟ ہاں پنجے کے بل آ کے واپس ایڑی کے بل گر جانا ہے اس طرح اوپر سے نیچے. اگر تو آپ کو ایڑی پہ درد ہو رہی ہے تو آپ جوتا نرم والا پہن لیں یا سرفیس نرم والے رکھ لیں. لیکن کرنا اس طرح ہلکا سا جھٹکا لگنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جوڑ آپ کا تھوڑا سا مضبوط ہو, مکینو ریسیپٹر اس کے ایکٹیویٹ ہو. یہ گھٹنے کے پیچھے بھی جا رہا ہے پریشر, مگر یہ کرنے کے بعد جا رہا ہے, 10-5 کے بعد شروع ہوا ہے نا. اور یہ آہستہ آہستہ پہ بڑھے گا. 1 منٹ کے لیے 1 سے 2 منٹ کے لیے کرنی ہے. صبح شام کر لیں 1 منٹ کے لیے. یہ بڑی بہترین ورزش ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. دوسری ایکسرسائز ہم نے بیٹھ کے اس پوزیشن میں, اب ایک سکواٹس کا سب کو پتا ہوگا کہ اٹھ بیٹھک کرنی ہے. سارے دن میں کئی دفعہ ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. اب یہ جو سکواٹ ہے یہ اس طرح کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پاؤں اٹھانے ہیں, پاؤں زمین پہ مارنے ہیں, پھر کھڑے ہونا ہے. اچھا اس سے پھر وہی میکینزم ایکٹیویٹ ہو رہا ہے کہ جوائنٹ کے مکینو ریسیپٹر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, سینسرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, اور اس ہڈی کو بنانے کے لیے اوسٹیوبلاسٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس جگہ. سانس بھی شروع ہو رہا ہے پھولنا ہلکا ہلکا. ہاں آہستہ آہستہ جب چونکہ زور لگے گا, اور اس میں ناک سے سانس لیتے رہیں. اور یہ بھی آپ نے 1 منٹ کے لیے کرنا ہے. وہ لوگ جو فٹ ہیں, ایکٹیو ہیں, جنہیں دردیں نہیں ہیں, وہ تو آرام سے ہاتھ سیدھے رکھ کے یا ادھر رکھ کے کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو آلریڈی دردیں ہیں, بڑے ہی احتیاط سے یہ کریں, ہاتھ ادھر رکھیں پھر اٹھیں, یعنی کہ تھوڑا سا ہاتھ پہ بھی زور شفٹ ہو جائے. پاؤں تھائیز کے اوپر ایسے رکھ کے اٹھ جائے. تیسری ورزش جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فارمرز کیری. کوئی وزن لے لیں, یہ بوتل ہے اس ٹائم میرے پاس, آپ نے کوئی بھی چیز بازار سے دہی لینے گئے ہیں, کچھ بھی کرنے گئے ہیں, ایک ہاتھ میں پکڑنا ہے, کمر رکھنی بالکل سیدھی. اب یہاں میں سیدھا تھوڑا سا چل کے دکھاؤں گا. کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اس پوزیشن میں آپ نے چلنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا اب اسے ہو یہ رہا ہے کہ میری جسم کے اوپر ایک سائڈ سے پریشر پڑ رہا ہے, ایک سائڈ سے. اس کو بیلنس رکھنے کے لیے میں نے اپنی کمر سیدھی کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ والے مسل دب رہے ہیں, یہ والے مسل ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. ویٹ اتنا ہی لینا ہے؟ ویٹ بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا جو آپ برداشت کر سکیں. اگر آپ جم میں آپ ڈمبل سے کر لیں, اگر آپ ویسے گھر کے اندر ہیں تو آپ کسی 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل رکھ لیں, کوئی آٹے کا تھیلا رکھ لیں, کوئی بھی چیز جس سے آپ کی درد نہ بڑھے. شوپر پکڑ لیں, آپ کی درد نہیں بڑھنی چاہیے. اور مین اس میں کی یہ ہے کہ آپ نے وزن تھوڑی دیر بعد شفٹ کرنا ہے, دوسرے بازو میں شفٹ کرنا ہے. یعنی کہ جتنا اس سے چلے اتنا ہی دوسرے بازو پہ وزن رکھ کے چلے. ایک مطلب یہ سیٹ کر لیں, پھر دوسرا یہ سیٹ. پھر دوسری بات, اس سے ریڑھ کی ہڈی پہ بھی دباؤ رہتا ہے, سارا جسم بیلنس رہتا ہے. یہ ہڈی کے اوپر جب تک پریشر نہیں پڑے گا ہڈی مضبوط نہیں ہوگی. جس طرح آپ بچے کو اگر گود میں اٹھا کے رکھیں گے, اسے چلنے کے لیے نیچے نہیں چھوڑیں گے, اس پہ پریشر نہیں پڑے گا, وہ گرے گا نہیں, وہ بچہ ساری زندگی بیڈ پہ رہے گا, چل ہی نہیں سکتا. تو سر یہ تو اتنے بھی اگر گھر کے اپنے نارمل کوئی لاؤنج میں کہیں پہ بھی اگر پوزیشن میں کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. کر سکتا ہے. کوئی چناؤ میں گراؤنڈ نہیں چاہیے نا. آپ کچھ قدم آگے چلیں, پھر واپس کچھ قدم پیچھے چلیں, اور یہ ٹائم اپنا نوٹ کر لیں. تقریباً آپ نے 2 سے 5 منٹ اس پوزیشن میں کرنا ہے, بازو چینج کر کے. ایک جگہ پہ کرتے رہیں گے تو تھکاوٹ نہ ہو جائے نا, ایک سائڈ کے مسل زیادہ ٹرین ہو جائیں گے, تو یہ آپ سوئچ کرتے رہیں گے. اوکے گاٹ اٹ, ٹھیک ہے. اور یہ اسٹریچ رکھنا ہے ہم نے نا, کمر سیدھی, پوسچر سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اوکے, یہ جگہ پیچھے ہم نے اسٹریچ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ایکسرسائز ہماری دیوار کے ساتھ ہوگی. ہاں آ جائیں. یہ والی یہ آپ نے کسی بھی دیوار کے ساتھ, گھر میں پلر کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ, جس طرح پش اپ کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں عام زبان میں ڈنڈ لگانا, پش اپ کی پوزیشن میں آپ نے آنا. لیکن آنا اس طرح کہ اس سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے, آگے کی طرف بینڈ ہوں گے, تھوڑا سا پش کیا, پھر واپس پش کیا, یعنی کہ دیوار کے ساتھ فاصلہ رکھنا ہے. پیر کا بھی آپ کا فاصلہ ہے, اور آپ نے پاؤں جو ہے بالکل سیدھے رکھے ہیں. ہاں پاؤں بالکل سیدھے, ٹانگیں بالکل سیدھی, کمر بالکل سیدھی, لیکن بازو سے ایسے دھکا دے کے پھر واپس آنا ہے, دھکا دے کے پھر واپس آنا ہے. اس سے بھی وہی ہو رہا ہے کہ جو پاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے. کر کے دیکھو, یہ عورتیں کر لیں گی جی جی آرام سے, کوئی زور نہیں لگے گا اس میں. یہ گئے, یہ ہے نا. جی جی, لیکن آپ نے بازو کونیاں سیدھی رکھنی ہے پہلے. اچھا, اب اس کے اوپر وزن ڈالیں, آہستہ آہستہ ویٹ شفٹ کریں, پھر پیچھے آئیں, اور بازوؤں کے پش سے پیچھے جانا ہے. اچھا, اور ہاتھ پہ دیوار ہلکا سا لگنا چاہیے. بڑا لگ رہا ہے نا. اور درد نہ ہو بس کرتے وقت. جن لوگوں کو آلریڈی درد ہے وہ ہر ورزش احتیاط سے کریں گے. اچھا, دیوار کے ساتھ ہاتھ سے پش کر کے پیچھے جانا ہے. واو واٹ ا اسٹریچ. ایسے پورا نا ایسے یہاں پڑ رہا ہے. سر یہ اچھی ایکسرسائز ہے, بڑی بہترین ایکسرسائز ہے, گھر کی کسی بھی انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہے. اچھا.